غزنی کا شہر اس دن غیر معمولی خاموش تھا۔ فجر کی آذان ابھی ختم ہوئی ہی تھی کہ شاہی محل کے دروازے کھل گئے۔ سلطان محمود غزنوی، وہ حکمران جس کے نام سے سلطنتیں لرزتی تھیں، سادہ لباس میں وضو کر کے مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نہ تاج، نہ شاہی جاہو جلال، نہ محافظوں کی قطار۔ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے، یہ وہی سلطان ہے جس کے نام سے ہندوستان کے راجے کانپتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہو کر سلطان محمود نے عام مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ دیر تک سجدے میں رہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آہستہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، محمود کو تخت نہیں چاہیے، مجھے صرف وہ عدل دے جو تیرے نزدیک مقبول ہو۔ نماز کے بعد قاضی شہر آئے۔ سلطان نے فوراً کہا، قاضی صاحب، یاد رکھیں، محمود اس ملک کا سلطان ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کے سامنے محمود بھی ایک عام مسلمان ہے۔ قاضی نے کہا، یا سلطان، اگر کبھی آپ میرے سامنے فریق بن کر آئیں۔ سلطان محمود رحمت اللہ نے زمین کی طرف دیکھ کر جواب دیا، تو فیصلہ صرف حق پر ہوگا، چاہے وہ فیصلہ محمود کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر مسجد میں بیٹھے لوگ سہم گئے۔ کسی نے سوچا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ اسی دن دربار لگا، وزراء، سپہ سالار، امراء سب موجود تھے۔ ایک وزیر نے کہا، یا سلطان، سلطنت وسیع ہو چکی ہے، اگر سختی نہ کی گئی تو نظام بگڑ جائے گا۔ سلطان محمود رحمت اللہ نے تیز نظر سے دیکھا اور فرمایا، نظام ظلم سے نہیں، عدل سے چلتا ہے، اور جس دن محمود نے ظلم کو سہارا دیا، وہ دن میری حکومت کا آخری دن ہوگا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ اسی رات سلطان نے خادم کو بلایا اور کہا، آج محل میں نہیں، آج غزنی کی گلیوں میں سونا ہے۔ یہ وہ رات تھی جو سلطان محمود رحمت اللہ علیہ کے عدل کا پہلا عملی امتحان بننے والی تھی۔ غزنی کی رات ٹھنڈی تھی، آسمان پر ستارے ایسے لگ رہے تھے جیسے خاموش گواہ بن کر زمین کو دیکھ رہے ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے شاہی لباس اتار کر سادہ سا جبہ پہنا، سر پر عام کپڑا، پاؤں میں عام جوتے۔ خادم نے گھبرا کر کہا، یا سلطان، محافظوں کے بغیر جانا خطرناک ہے۔ سلطان نے آہستہ مگر پر یقین لہجے میں جواب دیا، خطرہ لوگوں سے نہیں، خطرہ اس دن سے ہے جب اللہ پوچھے گا، محمود، تو نے میری مخلوق کے ساتھ کیا کیا؟ دونوں خاموشی سے شہر کی گلیوں میں چلنے لگے۔ کہیں چراغ جل رہے تھے، کہیں اندھیرا تھا، کہیں ہنسی کی آواز، کہیں بھوک کی آہ۔ ایک گلی میں پہنچے تو سلطان رک گئے۔ ایک جھونپڑی سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ سلطان نے خادم سے کہا، دیکھو، یہاں کون روتا ہے؟ جھونپڑی کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، چہرے پر غربت، آنکھوں میں درد، ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، سلطان کے شہر میں انصاف نہیں رہا، میرا بیٹا ظلماً قید ہے اور میرا کوئی سننے والا نہیں۔ یہ سن کر سلطان محمود رحمت اللہ علیہ کے قدم رک گئے۔ خادم نے سرگوشی کی، یا سلطان، یہ تو آپ ہی کے خلاف بد دعا ہے۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آہستہ کہا، یہ بد دعا نہیں، یہ عدل کی پکار ہے۔ سلطان نے خود کو سنبھالا اور جھونپڑی کے دروازے پر جا کر کہا، اماں، اگر سلطان کو پتہ چلے تو وہ کیا کرے؟ بوڑھی عورت نے تلخی سے جواب دیا، سلطان، سلطانوں کو صرف تاج کی فکر ہوتی ہے، بوڑھی ماں کی آہ کی نہیں۔ یہ سن کر سلطان کا سر جھک گیا۔ وہ دل ہی دل میں بولے، اے اللہ، اگر محمود ایسا ہی ہے تو میری سلطنت مجھ سے چھین لے۔ سلطان نے کہا، اماں، کل فجر کے بعد دربار میں آنا، میں خود تمہارا مقدمہ سنوں گا۔ بوڑھی عورت نے حیرت سے پوچھا، کیا تم سلطان کے آدمی ہو؟ سلطان مسکرائے، نہیں اماں، میں بس اس کا بندہ ہوں۔ اس رات سلطان محل نہیں گئے، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رو کر دعا کرتے رہے، یا اللہ، اگر میرے ہاتھوں کسی پر ظلم ہوا ہو تو کل مجھے ذلیل کر دینا، مگر عدل کو زندہ رکھنا۔ آذان فجر گونجی، غزنی کا ایک نیا دن شروع ہوا،
اور سلطان محمود رحمت اللہ علیہ کے عدل کا کھلا امتحان بھی۔ فجر کی آذان کے بعد غزنی کا دربار غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ وہی ستون، وہی قالین، وہی امراء، مگر آج فضا میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ سلطان محمود غزنوی تخت پر بیٹھے ضرور تھے، مگر چہرے پر فاتحانہ غرور نہیں تھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ دربار میں ایک لرزتی ہوئی آواز۔ دربار کے دروازے پر ایک نحیف سی بوڑھی عورت نمودار ہوئی، پاؤں کانپ کہے تھے، ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی۔ سپاہی نے روکا، یہ دربار ہے، یہاں اجازت کے بغیر۔ سلطان نے فوراً کہا، روکو مت، یہ وہ آواز ہے جس سے اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ بوڑھی عورت اندر آئی، دربار کے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، یا سلطان، میرا بیٹا بے گناہ قید ہے۔ تمہارے ایک افسر نے زمین ہتھیانے کے لیے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ وزیر نے کہا، یا سلطان، یہ افسر ریاست کا وفادار ہے۔ سلطان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ سلطان نے حکم دیا، قاضی کو بلایا جائے اور وہ افسر بھی حاضر ہو۔ پھر سلطان نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج محمود سلطان نہیں، آج محمود بھی ایک فریق ہے۔ یہ سن کر دربار ساکت ہو گیا۔ وہ افسر آیا، قیمتی لباس سینہ تان کر کھڑا۔ اس نے کہا، یا سلطان، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس کا بیٹا باغی ہے۔ سلطان نے قاضی کی طرف دیکھا، قاضی صاحب، فیصلہ شریعت کرے گی، نہ کہ میرا تخت۔ قاضی نے سوالات کیے، گواہ بلائے گئے، ایک ایک حقیقت کھلنے لگی۔ آخر کار ثابت ہوا کہ افسر نے واقعی ظلم کیا تھا۔ قاضی نے کہا، شریعت کے مطابق یہ افسر مجرم ہے۔ دربار سانس رو کے کھڑا تھا۔ سلطان نے کہا، قاضی صاحب، فیصلہ سنائیں اور کسی کا لحاظ نہ کریں۔ قاضی نے حکم دیا، افسر کو عہدے سے معزول کیا جائے اور بوڑھی عورت کے بیٹے کو فوراً رہا کیا جائے۔ سلطان تخت سے اتر آئے، بوڑھی عورت کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا، اماں، اگر محمود کے شہر میں تم روئی ہو تو محمود مجرم ہے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، آج مجھے سلطان نہیں، اللہ کا عدل نظر آیا ہے۔ اس دن کے بعد غزنی کے افسر کانپتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا سلطان کے شہر میں کمزور سب سے طاقتور ہے۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔